नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे माशरे में जहाँ और बहुत सी चीज़ें राइज हैं, उस हवाले से एक और सवाल भी लोगों के जहन में आता है और बहुत से ऐसे काम हो भी रहे हैं, और वो भी निकाह के हवाले से वली की अहमियत को समझने की हम कोशिश करेंगे। और ये सवाल भी आता है ना कि अक्सर लोग जैसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लड़का या लड़की की पसंद हुई और उन्हें ये ख़दशा होता है कि वालिदैन मानेंगे नहीं, तो भाग के जाते हैं और किसी न किसी कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। तो हम आज सिर्फ़ इसको देखेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि वली की क्या अहमियत है और क्या ऐसा निकाह जो है वो जायज़ है जिसमें वली मौजूद होने के बावजूद जो है वो शरीक ना हो और उसकी मर्ज़ी भी उसमें शामिल ना हो। तो इस हवाले से आप देखें कि सबसे पहले तो वली का मफ़हूम जानते हैं कि वली का असल में लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है कि दोस्त, मददगार, करीबी, हामी, कारसाज, बचाने वाला, वारिस या सरप्रस्त के लिए लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। फिर इस तरह से देखें कि वली का लफ्ज़ जो निकाह की इस्तिलाह में इस्तेमाल होता है, उसके हवाले से मौलाना अब्दुर्रहमान कैलानी लिखते हैं कि इस्तिलाह शरअ में वली का लफ्ज़ सरप्रस्त और ज़िम्मेदार के लिए बोला जाता है, और वो ऐसा होता है जो इखलास और मोहब्बत से मदद करने वाला हो और लोगों को दिखाने और सुनाने के लिए मोहब्बत करने वाला ना इस्तेमाल हो। यानी ऐसे पुरखुलूस बंदे को वली कहा जाएगा कि जो यानी बिलाशुबा यानी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, बाप होता है, भाई होता है, बेटा होता है वली, लेकिन उसमें ये भी ज़रूरी है कि वो मुखलिस भी हो और मोहब्बत करने वाला भी जो है, इसमें ये शर्त भी जो है मिलती है। फिर अगर हम देखें तो देखें कि हर शोबे ज़िंदगी के हवाले से भी अगर हम मुख्तसरन देखते हैं कि वली हर कौम, हर माशरे, हर इदारे में जो है वली का तसव्वुर जो है वो मौजूद है। चाहे इसके लिए अल्फाज मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, इदारे में कोई सरबराह होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई मुंतज़िम होता है, क़य्यिम होता है, अमीर होता है, नाज़िम की इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर, ये सब चीज़ें, गार्डियन, इंचार्ज, चेयरमैन और आम तौर पे चीफ़ जस्टिस, कमांडर इन चीफ़, ये सारे अल्फाज जो हैं असल में वली ही का मफ़हूम जो है मिलता है। तो हर शोबे ज़िंदगी में नाम तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने दायरा कार में ये सब अपने मातहत काम करने के लिए जो है, काम करने वालों के लिए जो है वली की हैसियत रखते हैं। यानी इनकी इजाज़त के बग़ैर जो है, अगर कोई इदारे का सरबराह है तो उसकी इजाज़त के बगैर इदारे वाले अपने काम नहीं कर सकते हैं, जो भी मातहत लोग हैं। तो हर एक को वली की इजाज़त भी दरकार होती है और उसी के मशवरे और उसी की स्वाबदीद के ऊपर होता है कि वो कौन सा काम करने की जो है वो इजाज़त दे सकता है। और फिर ये कि वली की अहमियत और ज़रूरत भी वाज़ेह है कि अगर किसी भी शोबे का सरबराह ना हो या दूसरे लफ्ज़ों में वली ना हो तो वो शोबा जो है क्या होता है, अबतरी का शिकार हो जाएगा, उसमें फ़साद बर्पा होगा, माशरती, अखलाकी, कानूनी बंदिशें सभी बेकार हो जाएंगी। क्योंकि अखलाक या कानून का नफाज करने के लिए किसी न किसी क़ुव्वत नाफ़िज़ा का होना जो है हर शोबे, हर माशरे, हर मुल्क में ज़रूरी होता है। और ज़ाहिर है कि ये क़ुव्वत नाफ़िज़ा जो है इंसानों ही से तश्कील पाती है, तो इसलिए सरबराह का तय्युन भी इंसान ही करते हैं, लेकिन सरबराह के बग़ैर कोई भी इदारा जो है वो सही तौर पर चल नहीं सकता। फिर इसमें अगर हम ख़ानदान में वली की अहमियत के हवाले से आप देखें तो आप देखें कि जिस तरह कानून ये इजाज़त देता है कि किसी हर इदारे का, कॉलेज का, कोई भी इदारा हो तो उसका प्रिंसिपल जो है होना ज़रूरी है, इसी तरह से ख़ानदान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ की उसका भी एक सरबराह बनाया है, और मर्द जो है वो सरबराह होता है। और जो सरबराह होता है या वली होता है उसके वो तो ज़िम्मेदारियों में जकड़ा हुआ होता है कि वो अपने अहले ख़ानदान की तरबियत, कफ़ालत, निकाह, इस तरह इलाज, मुआलजा, दीगर तालीम और दीगर जो अखराजात हैं, ज़रूरी उमूर जो हैं, उन सब को जो है वो करना है। लेकिन ये कि उनकी अताअत करना जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है। जैसे कि ख़ुद अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 49 में भी ये फ़रमाया, 59 में भी कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں یعنی جو بھی جو معاشرے کا سربراہ ہے اس کا بھی جو ہے افراد خانہ پر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ ان کی پابندی جو کرنا ہے یہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم نکاح میں جو ولی کی اہمیت ہے تو اس میں یعنی عورت کے نکاح میں خاص طور پر جو ہے ولی کا جو کردار ہے، تو اس کے حوالے سے اگر ہم قرآن و سنت کے دلائل دیکھتے ہیں تو ہر کوئی خاتون چاہے وہ ایک عام کماری لڑکی ہے، چاہے وہ بوڑھی ہی کیوں نہ ہو، ولی کے بغیر اپنا نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب تک نکاح میں ولی شامل نہ ہو اس وقت تک وہ نکاح جو ہے نکاح صحیحہ جو ہے وہ نہیں کہلایا جاتا۔ اور اسلام نے لڑکی یا عورت کے لیے ولی کی جو شرط رکھی ہے اس کی وجہ دیکھیں کہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ لڑکی کی پرورش عام طور پر گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، اور شریعت اسے بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، اور یہی ہمارے معاشرے کا بھی عام چلن جو ہے وہ یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اس طرح سے آزادانہ جو ہے وہ اپنی کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے، اور یہی اس تقاضا بھی یہی ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسری چیز یہ کہ عورت کی اپنی فطرت میں بھی تھوڑی جلد بازی بھی ہوتی ہے، وہ کسی معاملے میں عام طور پر اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ صرف ظاہری پہلوؤں کو دیکھتی ہے، اور عام طور پر جو اس میں پوشیدہ منافع یا کوئی بھی نقصانات ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے اس کی سوچ اتنی زیادہ جو ہے ہوتی اللہ ماشاء اللہ۔ اسی طرح عورت جو ہے عام طور پر جذباتی ہوتی ہے، ہر عورت سمجھتی ہے کہ کسی کی دکھ بھری داستان سنی تو فوری طور پر اس کے لیے جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نکاح کے معاملے میں بھی اس کا ولی جو ہے مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ رشتہ کرنے سے پہلے مرد کے اخلاق و عادات کا جو ہے وہ پتہ چلائے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کے حوالے سے اگر ہم نکاح میں ولی کی موجودگی کے حوالے سے جو ہمیں احادیث ملتی ہے، نبی ترمذی کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ حضرت نبی موسیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، یعنی اس میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے دیکھیں کہ یہ بھی اس میں شرط ہے کہ قریبی اگر ولی نہ ہو تو اس کی صورت میں سلطان یعنی قاضی یا حاکم جو ہے وہ نکاح کرنے کا مجاز جو ہے صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہمیں یہ بھی طبرانی کی یہ صحیح حدیث ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خواہ ولی یا سلطان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک اور حدیث سے جو ہے ہمیں اس کی ولی کی اہمیت اور زیادہ واضح ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، یہ بھی ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، اور وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، یعنی 3 دفعہ یہ بات دہرائی۔ اور پھر اس ناجائز نکاح کے بعد اگر مرد نے ہم بستری کی تو اس پر مہر ادا کرنا فرض ہے جس کے عوض اس نے جو ہے اس عورت کو اپنے لیے حلال کیا۔ اور اگر ولی آپس میں اختلاف رکھیں، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کا اختلاف ہو تو فالسلطان ولی من لا ولی لہ، تو پھر جس کا کوئی ولی نہ ہو تو بادشاہ یعنی عدالت ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے ولی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عورت کا باپ اس کا ولی ہے، اس کا باپ نہ ہو تو بھائی یا چچا یا دادا یا نانا یا ماموں جو ہے ولی بن سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کی رشتے کے حساب سے دیکھا جائے گا، اور اقرب کی موجودگی میں کوئی دور والا رشتہ یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں قریبی رشتہ سب سے پہلے باپ، پھر چچا، پھر دادا، اور اس کے بعد پھر ماموں اور نانا کا جو ہے وہ آتا ہے۔ ان کی موجودگی میں دور والا ولی جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ اور پھر یہ کہ اگر اولیاء میں اختلاف کی صورت یہ ہے کہ ولایت کا پہلا حق رکھنے والا چاہے وہ باپ ہو یا بھائی ہو یا چچا ہو، اگر وہ بے دین ہو یا ظالم ہو اور اس طریقے سے وہ زبردستی کسی بے دین یا فاسق یا فاجر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے
تو پھر جو دوسرے درجے کے رکھنے والے جو رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، تو وہ اس کو ایسا منع کر سکتے ہیں. اور اگر سارے ہی رشتہ دار یا ولی جو صحیح ہیں وہ زبردستی ایسا نکاح کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ عدالت جو ہے اپنے حق ولایت جو ہے استعمال کر سکتی ہے اور لڑکی پہ ایسا ظلم رکھنے سے ان کو باز جو ہے کر سکتی ہے. تو یہ دین میں یہ ساری جو ہیں اجازتیں ہمیں ملتی ہیں. اور پھر یہ کہ کنواری اور بیوہ دونوں کے نکاح کے لیے جو ہے ولی کا ہونا ضروری ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت اپنے نکاح کے تمام معاملات یعنی مہر ہے، جہیز ہے، ولیمہ وغیرہ ہے، اس کا فیصلہ کرنا اپنے ولی سے زیادہ یعنی وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، جبکہ کنواری عورت سے اس کے ولی کے ذریعے جو ہے وہ اجازت لی جائے گی. اور کنواری کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بیوہ عورت بھی اگر وہ نکاح ثانی کرتی ہے تو اس نکاح میں اس کا ولی ہونا ضروری ہے اور اس کا بیوہ کا بیٹا بھی اس کا جو ہے وہ ولی جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو اس لیے اس سلسلے میں مطلب یہی جو ہے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں اور عام طور پہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے معاشرے میں اس طرح کا رجحان جو ہے بڑھ جاتا ہے کہ لڑکے لڑکی اپنی پسند کا وہ خیال رکھتے ہیں. پسند کرنا برا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ایسا غلط اور ناجائز راستہ اختیار کرنا اور پھر عدالت کا اس کو اس چیز کی اجازت دے دینا جو ہے وہ معاشرے میں بد امنی اور بری چیزیں ہی جو ہیں پھیلیں گی. تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.